خان صاحب دھکے دینے والے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں دینا خان صاحب دھکے کیوں دے رہے ہیں یہ؟ سر آپ اس کا آپ کے چہتے اینکر بلا لیں سر، پھر جواب دیں گے سر اپنے فیورٹ جرنلسٹ کو صرف۔ خان صاحب عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر ہے کیا؟ ایک منٹ خان صاحب دھکے دینے والے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اگر سوال کا جواب نہیں دینا خان صاحب دھکے کیوں دے رہے ہیں یہ؟ سر آپ اس کا آپ کے چہتے اینکر بلا لیں سر، پھر جواب دیں گے سر اپنے فیورٹ جرنلسٹ کو صرف۔ خان صاحب عارف نقوی آپ کا بزنس پارٹنر ہے کیا؟ ایک منٹ میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے، اور ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے، کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے، تو ایک دم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں، ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے، جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے، ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا، کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں، تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے تک میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا، ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک، تو جو پبلک نکلی اس دن، میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے، میرے لیے کامیابی کیا ہے، میرے لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس، میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو 3.5 سال میں نے گزاری تھی، یعنی اتنا مشکل تھا وہ، کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھٹیاں نہیں تھی، 5 دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے 3.5 سال میں، کئی چھٹیاں ہالیڈیز کچھ نہیں، لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے، جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے، یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا، ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا، ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک، ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، جو قوم کیسے بننی تھی، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ کیا تھا کہ وہ قوم کو اکٹھا، جب آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ نیشن بنیں گے نا، نظریہ تو وہ ہے، سمپل نظریہ ہے ہمارا، اسی کے اوپر مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا، سب انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، مساق مدینہ میں، اس میں وہاں کرسچنز بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، ان سب کو انہوں نے کمیونٹی میں بنا دیا تھا، انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، اس لیے ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا، نہ سوچا کہ یہ کیوں بنا تھا ملک، کیوں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دی تھی، کیونکہ وہ ایک بڑا خواب تھا پاکستان کا، اس کے اوپر آئے نہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ادھر نکل گئے جدھر یہ جو آج ہمارے حالات ہیں، اس سے ہم نکلیں گے یہ نظریے کی وجہ سے، جب پاکستانی یہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بنے تھے اور ہم ایک قوم ہیں، تو قوموں کے لیے یہ قرضہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے اس وقت 1 کروڑ باہر پاکستانی ہیں، 1 کروڑ ہم باہر پاکستانی، جس دن ہم نے ان کو موبلائز کر لیا، یہ قرضہ آسانی سے آپ کا اتر جائے گا، کیونکہ میں تو جانتا ہوں پاکستانیوں کو، میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے، وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے، لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے،
इस वक्त उनको मुल्क नहीं नजर आता। ये जब ऊपर चोर सारे इकट्ठे देखते हैं, रोग्स गैलरी को इकट्ठा देखते हैं आप, तो कौम नहीं लगती, लोग डर जाते हैं। रेमिटेंसेस गिर रही हैं हमारी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस चला गया। रोशन डिजिटल पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहा था वो नीचे चला गया। बैरून मुल्क पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त। ये जब कॉन्फिडेंस आ गया, आप यकीन करें कि ये हम सारे क्राइसिस से निकल जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हमने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बतानी है। मैंने जब ये कैमरे जाते हैं, जब हम कॉल देते हैं, ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, कॉल देते हैं पब्लिक सड़कों पे आ जाती है। वो जब ये इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आया तो हम 9:30 बजे थे रात के। मैंने सोचा अब चलो कल इनवाइट करते हैं लोगों को हम सेलिब्रेशन के लिए। वो मैं जब तक घर पहुंचा हूं तो मैं देखा वो सारी पब्लिक खुद ही सड़कों के ऊपर आ गई। तो ये मुल्क, तो ये कौम बनने जा रही है, कौम बनने जा रहे हैं। और ये है सबसे खुशाइन चीज। आज हमने अपनी तंजीमें इसलिए बनानी है कि इस वक्त सबसे बेहतर टाइम है अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। हमने 26 साल में मुनज़्ज़म करने की नहीं कोशिश की। हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो हम तहरीक तो चला देते थे लेकिन पार्टी नहीं बनती थी, क्योंकि हमने कभी भी एक कंसर्टेड एफर्ट पार्टी बनाने की नहीं की। और जब पार्टी बनती है उसकी नजरिया हमेशा सामने होता है। पार्टीज नजरिए पे बनती है। तो नजरिया तो अब ऐसा है, मैंने जब वो देखा वो कैमरा लेके जाता है क्राउड के अंदर, ये जो पब्लिक निकलती है खुद ही सड़कों पे, तो मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हमारा नजरिया का पता चल गया। हमारे छोटे बच्चों के सामने जब वो माइक लेके जाते हैं तो मैं हैरान होता हूं कि वो भी समझ गए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब। लेकिन बदकिस्मती से मेरी पार्टी को अभी तक पूरी तरह मेरा नजरिया नहीं पता चला। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि पार्टी को मुनज़्ज़म करें हम, और इंशाअल्लाह फिर उनकी नजरियाती तौर पे इसको मजबूत करें, और इंशाअल्लाह इस अगली इलेक्शन के अंदर 2/3 अक्सरियत लिए। वैसे राणा सनाउल्लाह पे जो मुकदमा किया, इस पर क्या कहेंगे? वो तो झूठ साबित हुआ है, वो हकीकत साबित हुई। आपने अदालत फैसला करेगी तब पता चल जाएगा। किसने मुकदमा किया था सर? एएनएफ ने। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? आपका साथ देंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को। सिर्फ खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? आपका साथ देंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को।